بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ بالکل، ریاست کو بھی قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے، اور پولیس کو بھی، فوج کو بھی، اور حکومتی تمام اداروں کو بھی اپنے قانون کے نظام میں رہ کر ہی کام کرنا چاہیے۔ ایک سوال عوام سے بھی ہے کہ کیا قانون کی پاسداری صرف ریاست کی ذمہ داری ہے؟ کیا قانون کی پاسداری اور سارے نظام اور ساری شکایتیں صرف ریاست سے ہی ہیں؟ کیا قانونی اداروں سے ہی ساری شکایتیں ہیں؟ کیا ایک شہری قانون توڑے تو ہم ریاست کی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک ہجوم قانون اپنے ہاتھ میں لے لے تو کسی شخص کو سرعام ذلیل کرے، اس کے ساتھ عورتوں کا بھی لحاظ نہ کرے؟ لیکن اگر ایک ہجوم ہی اپنا قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور ایک سپاہی کے اوپر حملہ آور ہو جائے، اس کے ساتھ خواتین کا بھی لحاظ نہ کیا جائے، اور وہ ہجوم بھی پاکستان اور اب ریاست کے پڑھے لکھے نوجوانوں کا ہو، اس میں ایجوکیٹڈ لوگ شامل ہوں، اور سر عام تذلیل کی جائے، اداروں کی بھی تذلیل کی جائے، اور اداروں میں کے باشندوں کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیا جائے، تو کیا اس عمل کو بھی اتنی شدت سے غلط نہیں کہنا چاہیے؟ آج ایک سوال آپ لوگوں سے، ہر اس شخص سے، ہر اس ریاست میں بسنے والے باشندے سے، وہ ریاست کا حصہ ہو یا وہ عوام میں سے کوئی ایک شخص ہو، وہ ایک غریب ہو یا امیر ہو، وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو، وہ ایک اللہ کا ولی ہو یا وہ ایک گناہگار ہو، سب سے ایک سوال کہ ریاست غلط کرے تو غلط ہے، اور اگر وہی ریاست میں رہنے والے باشندے وہ مل کر غلط کریں تو وہ بہادری ہے، وہ اچھا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور بہت بڑا کمال کر دیا۔ اختلاف آپ کا حق ہے، احتجاج آپ کا حق ہے، تنقید آپ کا حق ہے، لیکن کسی انسان کی تذلیل اور تشدد اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا کسی مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہو سکتا، راستہ نہیں ہو سکتا۔ کسی ادارے پر سوال اٹھانا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فوج یا کسی بھی ریاستی ادارے سے سوال کرنا اور ادارے کے ہر فرد کو دشمن سمجھ لینا، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ گلا یا سوال اٹھانا کسی ادارے سے یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن ہر ادارے کے باشندے پر حملہ آور ہونا یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے۔ شکایت کریں، اگر کسی ادارے کے ایک شخص نے زیادتی کی ہو یا اس سے زیادتی ہو گئی ہو تو قانون موجود ہے، شکایت کریں، ثبوت دیں، عدالت جائیں، احتجاج کریں، لیکن قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اس کے اگینسٹ جانے کے 100 طریقے آپ کے پاس موجود ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، لیکن آپ بھی وہی کریں کہ جو ایک مجرم کرتا ہے، اور آپ میں پھر ایک ذمہ دار ریاست کے، لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ایک ذمہ دار ریاست کے باشندے کے لیے ہرگز یہ صحیح عمل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آج قانون کسی ایک کے خلاف استعمال ہوا، اگر قانون کسی ایک کے خلاف استعمال ہوا اور ہم خاموش رہے، کیونکہ آج اگر قانون کسی ایک کے خلاف استعمال ہوا اور آج ہم خاموش رہے تو کل یہی قانون توڑنے والے عناصر ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیبیا کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں، کرنل قذافی روتا ہوا چلا گیا، کہتا تھا بچوں تمہارے اندر تحریکیں بنائی گئی ہیں سیاست کے نام پر، تمہیں توڑنا چاہتی ہیں، تمہارے ملک کو ٹکڑا ٹکڑا کرنا چاہتی ہیں، ریزہ ریزہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کی عوام کو فوج کے خلاف بغاوت کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ آج اس لیبیا کے ہر گھر سے لاشیں اٹھی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ پھر لیبیا کی مثال کسی اور ملک میں نظر آئے۔ اگر اپنے ملک میں آپ لیبیا کی مثال نہیں دیکھنا چاہتے تو اپنے اداروں کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈوں میں شامل ہرگز نہ ہو، عقل سے کام لیں، باشعور ریاست کا باشندہ ہونے کا ثبوت دیں، اور اصل خطرہ یہی ہے
جب معاشرے میں قانون سے زیادہ ہجوم طاقتور ہونے لگے، جب دلیل سے زیادہ نفرت طاقتور ہو، اور جب اختلاف دشمنی میں تبدیل ہو جائے، جب اختلاف مخالفت میں تبدیل ہو جائے، تو پھر ملک کمزور ہو جاتا ہے، ملک کے باشندے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً جب ملک کے باشندے اپنے محافظین کو برا سمجھنے لگے۔ اگر ایک گھر کے اندر رہنے والا وہ اپنی چار دیواری گرا دے گا، اس کا ساز و سامان کبھی بھی محفوظ نہیں ہے، اگر کہ وہ چار دیواری کمزوری کیوں نہ ہو، اگر کہ وہ چار دیواری اس کی جو ہے بڑی خاک بسیدہ کیوں نہ ہو، اگر اس چار دیواری میں ہزار عیب ہی کیوں نہ ہو۔ پرانا کپڑا بھی جسم ڈھانپنے کے کام آتا ہے۔ اگر آپ کپڑے اتار کے پھینک دیں گے، شرمسار آپ ہوں گے۔ اگر اپنے گھر کی چار دیواری جس میں کئی نقص بھی ہوں اس کو گرا دیں گے تو دشمن آپ کو لوٹ کے لے جائے گا۔ اس چیز کو سمجھنا ہوگا، آج ابھی سمجھنا پڑے گا ہمیں آج اس چیز کو غور و فکر کرنی ہوگی، اور اپنے آنے والی نسل کو ایک نیا راستہ اور ایک روشن مستقبل کی طرف گامزن کرنا ہوگا، وگرنہ آنے والی نسلیں اسی محافظ اداروں کے خلاف بات کریں گی، اور ایک دن یہ ملک پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہمیں ماضی کی تاریخ سے سبق لینا چاہیے، ہمیں اس وقت کو یاد کرنا چاہیے جب مسلمانوں کے آباء و اجداد انگریزوں کے ماتحت زندگی گزارا کرتے تھے۔ ہمیں اس وقت کو یاد کرنا چاہیے جب کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے جو غریبوں کی عورتوں کو اٹھا کے لے جایا کرتے تھے۔ ہمیں تاریخ کی گزشتہ ان لال سرخیوں کو دیکھنا چاہیے کہ جب بادشاہوں اور انگریزوں کے عورتوں کو اٹھا کے لے جایا کرتے تھے اور پھر ان سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد ان کو واپس پھینک دیا جاتے تھے۔ ہمیں اس تاریخ کی جو ہے لال سرخیوں کو دیکھنا چاہیے کہ آزادی سے پہلے جب عورتوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا تھا اور ان کو استعمال کرنے کے بعد پھر پھینک دیا جاتا تھا، کہیں دوبارہ وہ زمانہ ہم پہ لوٹ نہ آئے۔ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں۔ اب جو وقت ہم پر ایک ظلم و ستم کا گزر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہم پہ وہ مسلط نہ کرے، اور اس آزادی کی نعمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اپنے معاشرتی نظام کے عیب، ان مشکلات، غربت اور لاچارگی اور اس نظام جس کے اندر کئی کمزوریاں ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ ہم اپنے ایک ملک میں ہیں۔ آج کے کرپٹ نظام اور جس میں بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن اتنی بھی نہیں کہ جو زمانہ ہم پہ پہلے گزر چکا ہے وہ دوبارہ ہم پہ آ جائے۔ قومیں کبھی بیرونی دشمنوں سے نہیں ٹوٹتی، کبھی کبھی قومیں اندرونی نفرت، تقسیم اور سیاسی اور سماجی انتقام اور قانون شکنی سے کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہمیں آج ایک دوسرے کو دشمن بنانے کی نہیں بلکہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فوج ہو، پولیس ہو، یا حکومتی ادارے ہوں، یا عام شہری ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کہیں زیادتی ہوتی ہے تم اس کو پرامن طریقے سے اس کا احتجاج ریکارڈ کرواؤ، نہ کہ اس ادارے کے کسی ایک باشندے کو پکڑ کر آپ ظلم و ستم کا نشانہ بنا دو۔ نہ اداروں کو قانون سے بلاتر ہونا چاہیے اور نہ عوام کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت، کیونکہ مضبوط پاکستان وہ نہیں جہاں ایک فریق دوسرے کو شکست دے۔ مضبوط پاکستان وہ ہے جہاں قانون جیتے۔ آج ایک ادارے کے ایک باشندے کو عوام پکڑ کر مارتی ہے، کل وہ ادارہ ان کے خلاف جب چارج کرے گا تو کہا جائے گا کہ وہ ادارہ بڑا خراب ہے، جبکہ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ جب وہ ادارے پر اسٹیٹ کے خلاف جا کر کے ایک ایکشن لیتے ہیں، پھر ادارہ جب حرکت میں آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ادارہ بڑا ظالم ہے۔ اس بات کا خیال کرنا چاہیے، وہ کشمیر ہو، وہ بلوچستان ہو، یا وہ پنجاب کی عوام ہو، یا وہ سرحد کی عوام ہو، وہ سب پاکستان ہیں۔ ہم سب پاکستان ہیں، فوج پاکستان ہے، عوام پاکستان ہے۔ لیکن اگر آپ کو کسی ادارے سے گلہ ہے، اس کو آپ احتجاج کے طور پر ریکارڈ کروائیں، نہ کہ کسی ادارے کے ایک باشندے پر آپ انگشت تنقید اٹھائیں یا اس کے ساتھ زد و کوب کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے، کل ادارہ آپ کے خلاف ایکشن لے گا۔ جب ادارہ آپ کے خلاف ایکشن لے گا، پھر آپ کی نسل تک سب اس ادارے کے خلاف بات کریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ ملک کمزور ہو جائے گا، ادارہ کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہوگا۔ پاکستان ہے، ہم ہیں، ادارے ہیں۔ اگر پاکستان نہیں تو ہم نہیں۔ آپ کا دوست محمد اقبال رضوی۔ السلام علیکم۔